آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کی 21ویں آیت۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے آج کے کلام کے لیے، جو کہ ہم روح القدس کے وسیلہ سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ برا کی دلہن، اور یسوع مسیح کی دلہن یسوع مسیح کی مانند ہونی اس لیے چاہیے کیونکہ خدا نے ہمیں پیدائش کی کتاب میں جب آدم کی بیوی بنانے کے لیے خدا نے ہمیں جو بتایا اور سکھایا وہ تھا آدم کی مانند۔ تو ہم آدم کی مانند دیکھنے سے پہلے ہم آدم کو سیکھیں گے کہ آدم کیسا ہے، جو خدا نے آدم جیسی اس کے لیے عورت بنائی۔ ٹھیک ہے، اب ہم یسوع مسیح کو سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کیسے ہیں، کہ ان کی دلہن جو ہے وہ بھی پھر یسوع مسیح کی مانند ہونی چاہیے۔ پچھلے کلام نے ہمیں دیکھا کہ کچھ تھوڑی محبت رکھتے ہیں اور کچھ زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے تمثیلاً بھی بتایا شمعون کو۔ جب اس عورت نے جب خداوند یسوع مسیح کو محبت کی تو خداوند یسوع مسیح نے اس کی محبت کو بیان کیا اور شمعون کی محبت کا بھی ذکر کیا۔ اس سے ہم نے سیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ محبت رکھتے ہیں اور کچھ کم رکھتے ہیں، اور جو چرچ ہے اس میں طرح طرح کے لوگ ہیں جو سنتے ہیں، ان کا سب کا دل اور ذہن فرق ہے۔ کسی کے دل سے تھوڑی محبت نکلتی ہے اور کسی کے دل میں سے زیادہ محبت رکھتی ہے۔ اگر ہم نے اس محبت کا پیمانہ اپنے گھروں سے بھی، اگر ہم محبت کا پیمانہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے گھروں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ماں باپ کو اولاد 3 4 5 1 2 جتنی بھی ہوتی ہیں، جس کی بھی، ہر ایک اولاد اپنے ماں باپ کو پلٹ کے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ ہر ایک بچہ جتنی اس کی لیاقت ہوتی ہے، پچھلے کلام میں نے بتایا کہ جتنی اس کی لیاقت ہوتی ہے، تو بچے کی جتنی لیاقت اس کے اندر جتنی محبت کا پھل ہوگا وہ اتنی محبت اپنے ماں باپ سے کر پائے گا۔ اسی طرح بہن بھائیوں میں بھی جتنی محبت کا پھل ان کے اندر ہوگا اتنی ہی محبت ان کے اندر سے اپنے بہن بھائیوں کے لیے باہر نکلے گی۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں بھائی اپنی بہن کو زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس بہن زیادہ محبت نہیں رکھتی۔ کچھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہن بہت محبت رکھتی ہے اور بھائی نہیں رکھ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہن بھائی بھی جب محبت رکھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک جیسی محبت نہیں رکھتے۔ اور دنیا میں اگر سارے ہی ایک جیسی محبت کا پھل رکھتے ہوتے تو پھر محبت کو ہم پیمانے میں نہیں ڈھال سکتے تھے کہ ہاں کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے، کہ کون کیسی کرتا ہے کون کیسی نہیں رکھتا محبت اپنے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے محبت کا پھل ہے جو خدا سے ہمیں ہماری قوت کے لیے ہمیں ملا ہوا ہے۔ یہ میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گی، تو بس ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں فرق پیمانے کی ہوتی ہے، اور فرق لوگوں کے لیے فرق نکلتی ہے۔ کچھ وہی انسان اگر کسی اور سے محبت رکھے تو وہ اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن اسی کی محبت اسی شخص کو کسی اور سے محبت کرنی پڑ جائے تو وہ اس کی محبت پھیکی ہوتی ہے، وہ اس سے محبت نہیں رکھتا۔ اس سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک گواہی دے گا کہ یہ مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے اور دوسرا گواہی دے گا کہ یہ مجھ سے محبت نہیں رکھتا۔ تو ہم دنیا سے سیکھ کے بھی جان سکتے ہیں کہ محبت کا پھل لیاقت کے مطابق سب کے اندر ہوتا ہے، سب کی روح کے اندر محبت کا پیمانہ فرق ہوتا ہے۔ اب اسی طرح کے انسان
اور انسان ہم سب ہی نا، سبھی جو چرچ جاتے ہیں، سبھی جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ہاں عام انسان ہوئے جو وہی گھروں میں سے نکلتے ہیں، وہی کوئی کسی کا شوہر ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کے بچے ہوں گے، اور وہ آپس میں بہن بھائی بھی، جو بچے ہیں وہ آپس میں بہن بھائی بھی ہوں گے، تو یہی انسان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کلام میں اچھی طرح سے کلام کے وسیلہ سے یہ سیکھ سکتے ہیں جو ہم ابھی آگے دیکھیں گے، لیکن تو یہی انسان جو ہیں جب وہ چرچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ چرچ جائیں گے تو کیا ان کے دل فرق کام کرنا شروع ہو جائیں گے، یا ان کی روح کا جو پھل ہے وہ فرق ہو جائے گا، یا ان کی لیاقت فرق ہو جائے گی۔ یہی انسان ہے۔ کس طرح سے پھر جو انسان اپنے اندر جتنی محبت رکھتا ہے وہ خدا کے لیے اتنی نکالے گا۔ اب جب چرچ میں ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سے اتنی محبت نہ رکھے لیکن خدا سے زیادہ رکھے، یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم نے 21ویں آیت کا حوالہ آج روح القدس کے وسیلہ سے ملا، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے۔ ہم ابھی ادھر ہیں، اب یہ جو چرچ ہے، انسان ہے، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو چرچ ہے، کلیسیا ہے، انسان ہیں جو طرح طرح کے ہیں اور ان کے اندر طرح طرح کی محبت ہے اور طرح طرح کے ان کے اندر دل ہیں، ان کا میں بیان کرنے لگی ہوں کہ جس کے پاس میرے حکم ہے۔ اب یہ چرچ کے پاس خدا کے حکم ہے، ان کو کلام سنایا جاتا ہے، ان کو کلام سکھایا جاتا ہے، ان کو کلام بتایا جاتا ہے، ان کو کلام سے تربیت دی جاتی ہے، ان کو کلام سے منع کیا جاتا ہے، ان کو کلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا اتنا پرہیز کرنا ہے اور آپ نے اتنا اتنا عمل ایسے ایسے کرنا ہے۔ کیا سب کے پاس خدا کے حکم نہیں؟ کیا سب کے چرچز میں وہی بائبل مقدس نہیں جو دوسرے چرچ میں ہیں؟ یا جو انسان جو پاسٹر بائبل مقدس پڑھتا ہے وہی بائبل مقدس ان گھروں میں جا کر کلیسیا اپنے گھروں میں خود سے نہیں پڑھتی؟ بائبل مقدس وہی ہے، حکم وہی ہیں، لیکن لکھا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں۔ حکم اگر ہم سن بھی لیتے ہیں، زیادہ تعلیم بھی سن لیتے ہیں، زیادہ بائبل مقدس بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ہمارے دل میں خدا کے حکم زیادہ بیٹھنے چاہیے۔ لیکن بائبل مقدس میں ایک اور تمثیلاً خداوند نے بتایا کہ جب کلام بیج بویا جاتا ہے تو چڑیاں چگ لیتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کلام حکم ملتے ہیں لیکن حکم اندر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ پہلی بات، جب حکم ہی نہیں ٹھہریں گے تو آگے والی بات، اور وہ ان پر عمل کرتا ہے۔ جب اندر حکم ہی نہیں ٹھہرتے تو عمل کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے چرچ میں سے آدھے لوگ تو باہر نکل گئے کہ جو حکم اپنے اندر اس وقت لے کے چرچ سے باہر نہیں جاتے اور پھر ان کو اپنے دل میں نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ لیکن خداوند نے ایک تمثیل جب سنائی کہ جو 30، 60 اور 100 گنا پھل لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی 3 کیٹیگریز جو پہلے والی خداوند نے بیان کی وہ چرچ سے باہر ہیں۔ اس کا مطلب چرچ کے کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ باہر چرچ سے خدا کی نظر سے آؤٹ ہیں۔ کتنے باقی بچے؟ چلیں ہم چرچ میں، ہمارے چرچز میں لوگ بہت زیادہ بھرے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت روٹین سے چرچز میں جاتے ہیں، لیکن کیا وہ حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ان میں سے کچھ لوگ حکم لے کے آ جاتے ہیں اور ان پر لکھا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں، کچھ لوگ وہ حکم اپنے اندر لے کے چل پڑتے ہیں اور گھر میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ سیکھے، ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب وہ کیا کریں گے کہ ان حکموں کے اوپر وہ کیا کریں گے؟ وہ ان پر عمل کرتا ہے۔ تو جتنا کوئی محبت رکھے گا وہ اتنی اس کے اوپر عمل کرے گا۔ جیسے ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا تھوڑا بہت احساس کرتا ہے وہ تھوڑا بہت حکم مان لیتا ہے۔ جس کے اندر بہت زیادہ احساس ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا ہے وہ بچے پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کی زیادہ بات مانتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر احساس اور محبت اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ کیا کریں گے؟ کلام پر عمل کریں گے۔ اب جو کلیسیا کے لوگ ہیں،
جیسے چرچ بہت خوش ہو رہا ہے، کلیسیا بہت خوش ہو رہی ہے کہ ہم دلہن ہیں. اب دلہا اپنے اندر انفینٹی محبت رکھتا ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گی. لیکن جو ہم چرچ کو دبی سیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں، وہ اگر عمل کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں صاف لکھا ہے 30 60 اور 100. اس کا مطلب ہے کہ کتنی محبت رکھ رہے ہیں جتنا وہ عمل کر رہے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے. کون؟ وہی جو حکم اپنے اندر رکھے گا اور پھر اس پہ عمل کرے گا، وہی محبت رکھتا ہے. جو عمل کرتا ہے وہ محبت رکھتا ہے. اب عمل کتنا ہے ہم خود ہی پہچان لیں، جیسا کہ خداوند نے ہمیں پچھلی دفعہ بتایا کہ شمن تو خود ہی دیکھ لے، تو بتا کہ تو کتنی محبت رکھتا ہے. تو کتنی لوگ محبت رکھتے ہیں، کتنا کلام پہ عمل کرتے ہیں؟ 30 60 اور 100 بھی نہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو میرے نام کی خاطر اپنے شوہر کو، بیوی کو، بچوں کو، گھر بار کو چھوڑتا ہے، وہ 100 گنا پھل لاتا ہے. اگر ہم اپنی عام زندگی میں چرچ کو اور اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں تو کتنے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور خداوند کے لیے قربان ہو کر پترس، یوحنا، پالوس، استفنس کی طرح قربانیاں لیتے ہیں. کون اور کتنے؟ آج ہم اپنے چرچز پہ نظر دوڑائیں اور چیک کریں اور دیکھیں اور معلوم کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان شاگردوں کی طرح جنہوں نے اپنا آپ اور اپنا گھر بار خداوند کے نام کی خاطر چھوڑ دیا اور قربانی کی اور اتنی محنت کی کہ ان کو کھانے پینے کا اور گھر کا کوئی ہوش نہ تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ یہ 100 گنا ہے. تو اگر ہم چرچز میں دیکھیں تو کیا ہے؟ صرف چرچ آتے ہیں، بائبل مقدس پڑھتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں. دہیکیاں دیتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کتنے دیتے ہیں ریگولر نہیں دیتے. چندے ڈالتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کتنے دل سے دیتے ہیں. اور پھر جو ان کا گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہوتا ہے اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے فیصد ہے. تو 30 60 اور 100 جو ہے چرچز جو ہیں وہ اتنا ہی پھل لاتے ہیں. 100 تو میں ہرگز نہیں کہوں گی، 100 تو میں بالکل نہیں کہوں گی، کیونکہ 100 والا جو عمل ہے وہ صرف اور صرف ان شاگردوں نے، اور اس کے بعد بہت چیدہ اس زمانے کے کوئی ایسا ہوگا جس نے، ہاں سادھو سندر سنگھ جو ہے، میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ اس نے اپنا آپ بھی ترک کیا، اس نے اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے لیے ہر چیز کو چھوڑا، اس نے اپنا گھر چھوڑا اور صرف خداوند کے لیے اپنی زندگی گزاری. جو اپنا آپ پورا دے دیتا ہے پھر اس کو کہیں گے نا 100. تو یہ صرف اس نے کیا. اور بھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سادھو سندر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے شاگردوں کے بعد، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور بھی ہوں گے لیکن بہت تھوڑے، بہت کم. تو باقی 100 نکال دیں گے، اس کے بعد میں 30 اور 60 پہ رہوں گی. تو جتنے چرچز ہیں وہ 30 اور 60 جو ہیں وہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. اب جو 100 محبت رکھے گا، ٹھیک ہے، لکھا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے جو عمل کرتا ہے. اس کا مطلب ہے جو 100 محبت رکھے گا، جو 100 گنا اور پورا دے دے گا، عمل کرے گا، اس کا مطلب ہے اس نے خداوند یسوع مسیح سے 100% محبت رکھی. لکھا ہے وہی مجھ سے محبت رکھے گا. کتنی محبت رکھے گا؟ جتنا وہ عمل کرے گا. اور عمل کتنا کر رہا ہے؟ 100 گنا. تو اس لیے 100% اس نے خداوند سے محبت رکھی. اسی طرح جو 60 عمل کرے گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ان پر عمل کرتا ہے. کتنا عمل کر رہا ہے؟ 60 گنا اس نے عمل کیا. تو اس کا مطلب ہے 60% ہی وہ مجھ سے
मोहब्बत रखता है। आमीन। कितनी मोहब्बत रख रहा है? सिर्फ 60। इसी तरह जो 30 है, जिसने 30% कलाम को अपने अंदर, अपने दिल में, अपनी रूह में बसाया और याद रखा, और 30% ही उसने कलाम पर अमल किया। तो जो जितना अमल करेगा उतनी मोहब्बत रखेगा। ये मैं नहीं कह रही, बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो जितना अमल करेगा वो मोहब्बत रखता है उतनी। अब वो जब 30 अमल करेगा तो इसका मतलब है कि उसने खुदावंद यीशु मसीह से अपनी ज़िंदगी में जो उसको मिली थी ज़मीनी, कितनी मोहब्बत रखी? 30 गुना खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखी। आगे हम देखते हैं। अब ये मोहब्बत किसकी है? इंसानों की खुदा के साथ। कैसे? जितना उन्होंने कलाम पर अमल किया उतनी मोहब्बत उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को शो की कि हम आपसे इतनी मोहब्बत रखते हैं। तो इसका मतलब है कोई 100% खुदा से मोहब्बत रखता है, कोई 60 रखता है और कोई 30 रखता है। सारे एक जैसी मोहब्बत नहीं रख रहे, वो उनके अमाल से ही जाहिर हो रही है। और बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा है, जो जितना बोएगा उतना ही काटेगा। इसका मतलब है अगर सबकी मोहब्बत एक जैसी तो फिर फैसला और अदालत की क्या ज़रूरत है? सारे तो मोहब्बत रखते हैं एक जैसी, ऐसा नहीं है। इसलिए चर्चिस की जो मोहब्बत है, हर इंसान की जो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ जाता है, यीशु पर ईमान रखता है, उनकी मोहब्बत यकसा एक जैसी नहीं है खुदावंद यीशु मसीह के साथ। उनकी ये तो अभी 30 और 60 की मैं बात कर रही हूँ। तो जो डाकू है वो तो स्लीप पे था, कितने हुक्म उसके अंदर उस टाइम चले गए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं, एक नहीं हैं लिखा है, ज्यादा। डाकू के पास उस वक्त कितना हुक्म था? सिवाय ये कि तू जब जाए तो मुझे भी याद रखिए अपनी आसमान, जब तू अपनी बादशाह में जाए तो मुझे भी याद रखना। उसने ये ईमान रखा कि ये खुदा है, और ये जब खुदा है तो वो पाक है। जब उसको ये पता चल गया कि ये खुदा है और ये पाक है, तो उसने फौरन अपना आप भी खुदा के आगे रख दिया और इकरार भी किया उस दूसरे डाकू के सामने कि हम तो गुनाहगार हैं, मगर ये किस लिए सलीब पे चढ़ाया गया। उसने खुदा को खुदा माना, खुदा पाक है, तो उसको अपने आप पर शर्मिंदगी हुई कि मैं गुनाहगार हूँ। तो उसके पास क्या हुक्म एक आया कि वो खुदा है और वो गुनाहगार है। उसने क्या किया? तौबा कर ली। कितने हुक्म आ गए उसके पास? एक, कि उसने तौबा कर ली। अब एक हुक्म आया तो उसने उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर उतनी इज्जत करके कहा कि ये तो पाक है, ये तो पाक है, ये तो पाक ज़ात खुदा है। एक हुक्म पर अमल किया। उसकी मोहब्बत पतरस के साथ, यूहन्ना के साथ, पालूस रसूल के साथ मलाई जा सकती है और उसके बराबर ठहराई जा सकती है। तो फिर कैसे कहेंगे कि डाकू पतरस के बराबर है या पालूस के बराबर ठहर गया? नहीं, हरगिज नहीं। उसने एक हुक्म अपने अंदर रखा और एक हुक्म पर अमल किया। इसका मतलब है वो कितनी फीसद मोहब्बत रखेगा? मैं तो एक भी नहीं कहूँगी, 0.1, जिसकी वजह से वो बच गया। कितनी मोहब्बत रखी? क्या उसने अमल किया? कितनी मेहनत की? कुछ भी नहीं। उतना एक लम्हे की मोहब्बत रखी तो खुदावंद ने भी उससे उतनी मोहब्बत रख ली। तो उसका हुक्म उसके अंदर एक, और उसने उस पर अमल किया और उतनी मोहब्बत उसने रख ली। इसका मतलब है सबकी मोहब्बत फर्क जितने हुक्म वो अपने अंदर रखेगा। लेकिन सब चर्चेज में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इतनी ही मोहब्बत रखते हैं खुदावंद से। तो फिर क्यों कर कहा जा सकता है कि वो जो आदम है, जिसको खुदावंद ने हमें कलाम मुकद्दस में बताया कि जो हवा है उसकी मानिंद होनी चाहिए,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے اندر انفینٹی کلام رکھتے ہیں، انفینٹی پھلوں کی گہرائی رکھتے ہیں، اتنا پاک کلام ان کے، وہ خود کلام ہے۔ تو جو صرف ایک حکم رکھے گا، ایک کلام نقطہ رکھے گا، تو وہ پورے کلام کے برابر ٹھہرے گا کی مانند ہوگا۔ اسی طرح جب پطرس بھی ہے، پالوس بھی ہے، وہ سب ہیں، انہوں نے کتنی محبت رکھی؟ بائبل مقدس کے مطابق انہوں نے 100 گنا محبت رکھی، کیونکہ بائبل مقدس ان کی یہ گواہی دیتا ہے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ جو کوئی میرے نام کی خاطر چھوڑے گا وہ 100 گنا۔ اس کا مطلب ہے خداوند کے جو وہ شاگرد تھے جن کو خداوند یسوع مسیح نے خود چنا تھا، انہوں نے 100 گنا پھل واقعی لائے، اور وہ 100 گنا انہوں نے کلام کو اپنے اندر رکھا اور خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے 100 گنا ہے۔ لیکن جو 100 گنا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود کلام ہے، پطرس خود کلام نہیں بنا، نہ ہو سکتا ہے، نہ پالوس جو ہے وہ خود کلام بنا۔ وہ یہ کہتا ہے میں مسیح یسوع کی مانند بنتا ہوں، بنتا جاتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو یسوع مسیح پورے کلام ہے، پورا کلام بن گیا ہوں۔ آپ کیسے کلام پورا بن سکتے ہو؟ جب آپ اپنے اندر خداوند یسوع مسیح کی پوری تعلیم A to Z اپنے اندر وہ سارا کلام رکھو، اور پھر اس سارے کلام پہ عمل کرو، اور جتنی خدا کے اندر روح کے پھل ہیں وہ، اور غور سے سننا ان کی گہرائی، خدا کی ایک محبت، ایک پھل کے میں بارے میں ذکر، خدا کا جو صبر کا پھل ہے وہ کتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ ہمیں معاف کر کے بھی خدا کا صبر نہیں ٹوٹتا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر پہ صبر، صبر پہ صبر، صبر پہ صبر، صبر پہ صبر کرتے ہیں۔ یہ ابھی میں ایک پھل کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو کیا پالوس، پطرس وغیرہ نے، میں 100 گنا کی بھی بات کر رہی ہوں، اپنے اندر اتنا پھل کی گہرائی رکھ لی تھی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ یسوع مسیح کی مانند ہیں، اور جو خدا نے کہا ہے کہ جو بیوی ہے وہ شوہر کی مانند ہونی چاہیے؟ کیا یہ 100 گنا پھل لا کے وہ انفینٹی جو لامحدود ہے، جس کے پھل کی کوئی گہرائی نہیں، محبت لے لو، صبر لے لو، برداشت لے لو، حکمت لے لو، دنائی لے لو، فہم لے لو، کچھ بھی لے لو، معافی لے لو، اتنی گہرائی کلیسیا میں ہے؟ جو 30-60 گنا پھل بھی لا رہے ہیں، جو ڈاکو کی طرح ایک پھل لا رہے ہیں، وہ ایک پھل لا کے کہیں گے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی دلہن بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ یسوع مسیح کے پھلوں کی گہرائی ہی ہم نہیں ناپ سکتے، کیونکہ خداوند کلام ہے، اور کلام کا کوئی اینڈ نہیں ہے، بیونڈ لمٹس، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو پھر کس طرح سے کلیسیا جو ہے وہ دلہن ہو سکتی ہے؟ اب ہم 30، 60 اور 100 دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا بولا۔ 21ویں آیت پڑھ رہی ہوں، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، یعنی جو 30، 60 اور 100 گنا مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا۔ میں اس کو سکپ کر رہی ہوں، اگلی آگے سے میں پڑھ رہی ہوں، اور میں اس سے محبت رکھوں گا۔ آمین۔ اور میں اسے کتنی؟ 30، 60، 100 تم لوگوں نے مجھ سے محبت رکھی، اور وہ میں نے دیکھ لی کہ تم نے میرا کلام 30، 60 اور 100 گنا اپنے دل میں رکھا، اور 30، 60، 100 گنا تم لوگوں نے اپنی محبت کو عملی طور پر مجھ پر ظاہر کیا۔ اب میں بھی تم سے محبت رکھتا ہوں، کتنی؟ 30، 60 اور 100۔ آمین۔ اس سے زیادہ محبت خداوند نہیں رکھیں گے۔ وجہ ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ خداوند نے جتنی برکت دنیا میں، یہ جتنے بھی ہم پاسٹرز دیکھتے ہیں، ایونجلسٹ دیکھتے ہیں، اتنی ہی برکت کلیسیا کے، چرچ کے لوگوں کو اتنی دی ہوئی ہے؟ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
جتنا جو بوئے گا اتنا وہ کاٹے گا۔ جب خدا زمین پر لوگوں کو اتنی برکت نہیں دے رہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ وہ اتنی محبت انہوں نے خداوند سے نہیں کی اور اتنی خداوند محبت ان سے نہیں رکھ رہے۔ کتنی رکھ رہے؟ 30 کرو گے 30 برکت، میں اتنی محبت رکھوں گا، کیونکہ جو اب بہت محبت رکھے گا وہ کیا کرے گا؟ بہت دے گا۔ اس نے جتنا بویا آگے سے ریٹرن بھی خداوند اتنا ہی دیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں جب خداوند نے لیاقت کے مطابق کسی کو 1 اور 2 اور کسی کو 5 توڑے دیے تھے، تو خداوند نے ریٹرن ان کو کتنا کیا تھا؟ جس نے 2 کمائے تھے خداوند نے اس کو ریٹرن 2 ہی دیا تھا، یعنی اس نے 2% عمل کیا۔ میں فیصد میں لگا کے آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہی ہوں، 2% اس نے عمل کیا، 2% ہی پھر خدا نے اس کو محبت سے اس کو اتنا دے دیا۔ ریٹرن کتنا ملا؟ 2%۔ جس نے 5% کیا اس نے 5% ہی خدا سے لے لیا۔ یہ بھی یسوع مسیح کی ہی تمثیل ہے۔ اس سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو جتنی محبت کرے گا ریٹرن میں خدا بھی اس کے ساتھ اتنا ہی سلوک کریں گے۔ تو جتنی محبت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم عملی کرتے ہیں، جان خداوند نے سب کے لیے دی، لیکن آگے خداوند ان کے ساتھ رشتہ کتنا رکھتے ہیں؟ کتنا رشتہ رکھتے ہیں؟ 30، 60 اور 100۔ لیکن خود یسوع مسیح انفینٹی ہیں، تو پھر انفینٹی رشتہ پھر کس کے ساتھ ہے؟ پھر خداوند ان کے ساتھ کتنا رشتہ باندھیں گے؟ 100 گنا رشتہ۔ ایک انفینٹی، میں نے پچھلی دفعہ اوشن کی بات کی تھی کہ اوشن جو ہے وہ ایک لیک کے ساتھ کتنا رشتہ رکھے گا؟ وہ اس کا کیا لگے گا؟ ایک دریا کے ساتھ اوشن کیا رشتہ رکھے گا؟ ایک ٹب پانی لے لو، اس کے ساتھ اوشن جو ہے وہ کیا رشتہ رکھے گا؟ تو جو کلیسیا ہے طرح طرح کی ان کے اندر محبت ہے، کوئی 30، 60 اور 100، کوئی 1، 2، 5، اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں رکھتا، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ کسی میں اتنا حوصلہ، کسی میں اتنی برداشت، اتنی قربانی کسی میں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تو پھر کس طرح سے کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے رشتے میں بندھ کے یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے اتنا بویا، اسی وجہ سے ہم اب یسوع مسیح کی دلہن ہیں؟ دلہن ہو ہی نہیں سکتی۔ دلہن کے لیے خدا نے تعلیم دی ہے کہ اس کی مانند ہونا ضرور ہے۔ یسوع مسیح کا خون لینے سے ہم یسوع مسیح کی مانند نہیں ہو سکتے، ہم صرف پاک ہو سکتے ہیں، ہم صرف صاف ہو سکتے ہیں، ہمیں معافی مل جاتی ہے۔ لیکن ڈاکو بھی کہے کہ اب میں خداوند یسوع مسیح کی طرح پاک ہو گیا ہوں اور میں پاک ذات ہو گیا ہوں، میں کلام بن گیا ہوں، میں اتنا راست باز ہو گیا ہوں، میں نیک ہو گیا ہوں، میں خدا بن گیا ہوں، ہرگز نہیں، اس کو صرف معافی ملی ہے۔ اسی طرح چرچ میں ہر انسان کو معافی ملی ہے۔ آگے وہ جتنا عمل کرتا ہے، جتنا کلام اپنے دل میں رکھتا ہے، جتنا وہ عمل کرتا ہے، اتنی ہی وہ محبت خدا سے رکھتا ہے۔ بس اس کا کیا رشتہ، اس کا کیا میل؟ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، جو خدا کے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے، وہ اس کی مانند، اور وہ دونوں ایک ہیں۔ وہ کس طرح سے ایک ہیں، اس کے برابر ہونے کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے اور زیادہ سیکھیں گے۔ اگلے سبت کے دن خداوند نے چاہا تو ہم اس کلام کو یہاں پر ہی ختم کریں گے اور ہم پھر اس کو دوبارہ سے اور زیادہ سیکھیں گے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو جتنا عمل کرتا ہے وہ اتنی محبت رکھتا ہے۔ سب کی محبت یکساں نہیں ہے، کسی کی تھوڑی ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ جب تھوڑی اور زیادہ ہے تو یہ صرف بہن بھائیوں میں ہی ہو سکتی ہے، یا ماں باپ اور بہن بھائیوں اولاد کے درمیان یہ رشتہ صحیح لگتا ہے کہ ماں باپ کو جو بچے ہیں وہ تھوڑا اور زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ہم نے دنیا سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا بنائی ہی اسی لیے خلق کیے تاکہ ہم بآسانی خدا کے کلام کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں، خدا کے بھیدوں کو سمجھ سکیں، خدا کے مکاشفہ کو جان سکیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور خدا جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں ہم وہ دیکھ سکیں۔ تو اولاد ہی یا دوست یاروں میں ہی ایسی بات ہو سکتی ہے، کوئی تھوڑا پیار کرتا ہے، کوئی زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن پوری محبت صرف اور صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، اور ہمارا کلام جو ہے وہ کانٹرڈکشن نہیں پیدا کرتا۔ جب خدا نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ ایک پسلی نکالی، تو کلیسیا میں بے شمار لوگ ہیں، اس لیے وہ ایک پسلی نہیں ہے۔ کسی صورت بھی
ایک پسلی نہیں ہے، ایک پسلی ایک ہی روح ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کنفیوز نہیں کرتا، کانٹرڈکشن پیدا نہیں کرتا۔ اسی لیے یہ جاننا کہ کلیسیا جو ہے وہ جو کلیسیا ہے وہ دلہن ہے، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہر ایک کی محبت فرق ہے، لیکن بیوی کی محبت فرق نہیں ہوتی، اس کے برابر ہوتی ہے۔ جتنی شوہر محبت رکھتا ہے اتنی ہی بیوی کو محبت رکھنی چاہیے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ اس کی مانند اور وہ دونوں ایک ہوں گے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویا۔